وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 99 اور 100 کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک قانون اور ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر خیر اور شر کا فلسفہ القاء کر دیا ہے، اپنے پیغمبر بھیج دیے ہیں، کتابیں بھیج دی ہیں اور انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرے، سوچ و بچار کرے، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرے، کتاب الہی کو پڑھے، آیات ربانیہ کو سمجھے، اور پھر جب اس کے اندر سے پکار آئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس وقت اللہ کو مان لے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہر دور میں جاری رہی، تمام انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ یہی سلوک رہا ہے، حتیٰ کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہی پیغام دیا گیا ہے، جیسا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگ جو زمین پہ بستے ہیں وہ ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ ان لوگوں کو ایمان لانے پہ مجبور کریں گے کہ وہ ایمان والے بن جائیں؟ فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لے آئے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور کفر کی نجاست تو اللہ ان لوگوں پہ ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان دو آیات کے اندر اللہ پاک نے ایک قانون بیان فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے ہدایت واضح کر دی ہے، لیکن کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دی۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی ایمان کی دولت سے نواز دے اور کسی کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ ایمان قبول کر لے، بلکہ اللہ رب العالمین کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ وہ انسان کو عقل و شعور سے نوازتا ہے، کتاب و سنت اس تک پہنچاتا ہے، کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی اسے دعوت دیتا ہے تاکہ انسان جانے، پرکھے، غور و فکر کرے اور اس کے اندر سے آواز آئے کہ اللہ واحد و یکتا ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نشانیوں پہ غور و فکر کر کے، اس کی آیات کو سیکھ کے، کائنات کو پڑھ کے تم ایمان لاؤ۔ اندھی تقلید اللہ کو پسند نہیں، ایسا ایمان جو جامد ایمان ہو، جس کے اندر تحقیق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے انسان کے عجز کا اظہار نہ ہو، ایسا ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اس لیے ہدایت مانگنے کا اس نے بار بار حکم دیا ہے، اس کے لیے تگ و دو، کوشش، ایفرٹ، یہ اللہ کو پسند ہے۔ جو لوگ کوشش نہیں کرتے، جو دین کے لیے ایفرٹ نہیں کرتے، جہد نہیں کرتے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایمان کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کا انسان سے یہی تقاضا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر روز نئی شان، نئی آن ہو، اور مومن جہد کرے اس کو پانے کے لیے، ہدایت کے لیے تگ و دو کرے، اپنا پیسہ، اپنا مال و دولت، اپنی توانائیاں خرچ کرے اور قربان کرے، پھر ایسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ اور جامد ایمان، محض تقلید کر لینا اور لکیر کے فقیر بن جانا، اللہ تعالیٰ کو یہ ایمان مطلوب نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ قانون بیان کر دیا ہے کہ میں نے لوگوں کے سامنے حق اور سچ بیان کر دیا، اب قبول کرنا لوگوں پہ چھوڑ دیا، زبردستی کسی پہ نہیں کی۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی دین میں داخل نہ کیا جائے، کسی کو جبراً دین میں داخل نہ کیا جائے، اور دین میں کوئی جبر نہیں ہے، بلکہ لوگ مرضی سے، اسلام کی حقانیت سے اور اسلام کی صفات سے متاثر ہو کر ایمان لائیں، اور اس کے بعد اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہد کریں، کوشش کریں، ایفرٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے جس کے لیے اس نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔
حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا پیغام پہنچا دیا، ذمہ داری پوری کی اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے امت کے بارے متفکر ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا افانت تکرہ الناس، کیا آپ اب لوگوں کو ایمان لانے پہ مجبور کریں گے، حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان والے ہو جائیں کہ پیارے حبیب آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، آپ کی تبلیغ پر آپ کو اجر ملے گا، آپ نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا، اب اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے گا اور ایمان قبول کرنے کا اختیار ان کو دے دیا ہے، آپ ان کے بارے متفکر نہ رہیں، ان کے بارے سوچ و بچار میں زیادہ نہ پڑیں اور ان کے بارے میں اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، کیونکہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا اور انسانوں کے اختیار پہ اس کو چھوڑتا ہے، البتہ طلب کرنے والوں کو وہ ضرور نوازتا ہے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جن لوگوں نے ہماری طرف آنے کے لیے کوشش کی، ہمارے رستے پہ چلنے میں کوشش کی، ہم نے ان کے لیے رستے آسان کر دیے، ہم نے ان کو راہیں دکھا دی، ہم نے ان کو رستے دکھا دیے، ان کے لیے راہیں کھول دی اور وہ مراد کی جانب گامزن ہو گئے، اور جنہوں نے کوشش نہیں کی، ایمان کو پسند نہیں کیا، اللہ نے ان کو زبردستی ہدایت بھی نہیں دی۔ اسی وجہ سے ارشاد فرمایا نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، سورہ کاف میں فرمایا اے حبیب جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، آپ ان پہ جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اگر وہ آپ کی باتوں سے منہ موڑتے ہیں، حق سے کنارہ کش ہوتے ہیں، تو ہم نے آپ کو ان پہ نگہبان مقرر نہیں کیا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا انک لا تہدی من احببت، جس کا ہدایت یافتہ ہونا آپ کو پسند ہے آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ ساری آیات وہ ہیں جن کے اندر محبوب کریم کو تسلی دی گئی اور اللہ نے اپنے قانون کو بیان کر دیا کہ ہدایت کے لیے تگ و دو، جوہد، ایفرٹ، کوشش کرو، طلب رکھو، ذوق رکھو، پھر ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ سورہ یونس کی آیت مبارکہ 101 میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ کائنات میں غور و فکر کرو، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، محبوب آپ فرما دیں کہ تم غور و فکر کرو، دیکھو کائنات زمین و آسمان میں کیا کیا چیزیں ہیں، وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور جو ہٹ درم ہیں، ضدی ہیں، بے عقل ہیں، ایمان کی ہدایت کی طلب نہیں رکھتے، ان کو نہ تو اللہ کی آیات نے فائدہ دیا اور نہ ہی پیغمبروں نے فائدہ دیا۔ تغنی الآیات والنذر، اللہ کی آیات نے، نذر نذیر کی جمع، ڈرانے والے اللہ کے رسول اور پیغمبر، انہوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے ان کی تبلیغ کسی کام کی نہیں، مراد یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنا فرائض پورے کر دیے، لیکن کفار کی ہٹ درمی آڑے آ گئی اور ان کی ہٹ درمی نے ان کو فائدہ نہیں دیا، اس لیے پیغام فکر دیا ہے۔ زمین و آسمان میں دیکھو، ان کے اندر بسنے والی چیزوں کو دیکھو، مخلوقات کو دیکھو، مال مویشی کو دیکھو، کائنات کے نظام کو دیکھو، یونیورس کے اندر پائی جانے والی اللہ کی مخلوقات پہ غور و فکر کرو اور اپنے آپ پہ غور و فکر کرو۔ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر اتنی اللہ کی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کا عجز ظاہر ہو جاتا ہے، کائنات کی ہر مخلوق کا عجز اللہ کی قدرت کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور اللہ کی شان ہر لحاظ سے اعلیٰ و ارفع و کامل ہو کے نظر آتی ہے، اور یہی اللہ چاہتا ہے کہ تم میری کائنات اور میری قدرت میں غور و فکر کرو تو تمہیں اپنے عجز کا پتہ چل جائے، تمہیں اپنی حقیقت واضح ہو جائے، ہماری قدرت کاملہ تمہارے اوپر واضح ہو جائے، پھر تم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو، تم ہماری رحمت پہ ہی بھروسہ کرو اور ہماری ہی جانب تم رجوع کرو اور ہمیں ہی اپنا خالق اور مالک سمجھ جاؤ گے، اور پھر صحیح معنوں میں ایمان کی دولت اور لذت کو پا جاؤ گے۔
تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کے منکرین اور معاندین کا ایک ہی سوال اور اعتراض رہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمارے اوپر عذاب لا کے دکھائیے، ہمیں کوئی نشانی دکھائیے، کہاں ہے تمہارا عذاب؟ وہ انبیاء کرام کو چیلنج کرتے رہے، انبیاء کرام ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی تلقین کرتے رہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ قرآن پاک نے سورہ یونس کی آیت نمبر 2 میں فرمایا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر ان سے پہلے گزرنے والے قوموں کے دنوں کا کہ جب ان پہ اللہ کا عذاب آیا تو یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، محبوب آپ انہیں فرما دیں کہ تم جلدی نہ کرو اور تمہارے پاس ابھی وقت ہے کہ تم انتظار کر لو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُولَنَا، اگلی آیت میں فرمایا پھر ہم نجات دے دیا کرتے ہیں اپنے رسولوں کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ کذالک حقا علینا، یہ بات ہم نے اپنے ذمہ کرم سے اپنے اوپر لازم کر لی ہے، ننجی المؤمنین، کہ ہم ایمان والوں کو نجات دے دیا کریں گے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مختلف انداز سے چیلنج کرنے والے، ستانے والے، دکھ دینے والے، آپ کریم علیہ السلام کا مذاق اڑانے والے لوگوں کو پیغام دیا گیا کہ یہ عذاب میں جلدی کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی عذاب میں جلدی کی تھی، انہوں نے بھی اللہ کے نبیوں کے ساتھ اسی طرح استہزاء کیا، انہوں نے بھی ان کو چیلنج کیا کہ کہاں ہے تمہارا عذاب، اور انبیاء کرام نے ان کو سمجھایا لیکن وہ اپنی روش سے باز نہ آئے، حتیٰ کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ اب یہ بھی آپ سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، کہیں ان پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو محبوب آپ انہیں فرمائے تم جلدی نہ کرو کہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی یہی جلدی کی تھی، پھر وہ نیست و نابود ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور فرمایا اللہ پاک کی یہ سنت جاریہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ ایمان والوں کو اور ایمان کی دعوت دینے والوں کو اس سے محفوظ رکھتا ہے اور ان کو بچا لیتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے، کیا ایمان والوں کو بچانا اللہ پر لازم ہے؟ جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ پر کچھ لازم نہیں، ہاں اللہ پاک نے جو ایک وعدہ کیا ہے اپنی رحمت کا کہ جو ایمان لائیں گے، حکم کو مانیں گے، ان پہ رحمت کریں گے، اس رحمت کے تقاضے کے پیش نظر اللہ پاک نے اہل ایمان اور اہل اطاعت پر اپنی رحمتوں کے ظہور کا وعدہ خود ہی اپنے ذمہ کرم لیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پہ کچھ لازم نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ مومنین کو اپنے عذاب اور غضب سے دور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پہ لازم کر لیا ہے کہ جو اس کو مانے گا، ایمان لے آئے گا، اس کا حکم مانے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ